نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، اگرچہ فساد قلب اپنی مختلف توجیہات اور پہلوؤں کے اعتبار سے متنوع کیفیات کا حامل ہوتا ہے، لیکن آج کے دور کا فساد قلب اور فتنہ قلب جو ہمارے دلوں کو شکار کر چکا ہے اور جس کے اندر ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں صفائے قلب کے متاع گرام بہا کے لٹ جانے کا احساس و شعور باقی نہیں رہا۔ یہ ہے ہمارا تعلق بندگی اللہ سے اور تعلق غلامی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صورتاً معلوم مگر معنن اور حقیقتاً معدوم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اندر تمام خرابیاں، فتنے اور ہلاکتیں اسی سبب سے جنم لے رہی ہیں۔ آج ہمارے دل اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق بندگی کٹ چکا ہے۔ آج ہم سے نہ حق بندگی ادا ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی ہمیں واقعتاً پرواہ ہے۔ اسی طرح حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق غلامی عملاً منقطع یا کمزور پڑ چکا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا نام تو بہت لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان نسبتوں کا خیال اور لحاظ نہیں رہا۔ قصہ مختصر دور حاضر کا فساد قلب انہی دو المیوں پر مشتمل ہے۔ فساد قلب کی دو صورتیں ہم نے سمجھنی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم سے تعلق بندگی کا کٹ جانا یا کمزور پڑ جانا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق غلامی کا عملاً اور واقعتاً معدوم ہو جانا، روحانی امراض کی تشخیص، اسباب کی معرفت اور طریقہ علاج کے باب میں اس مرکز کا بنیادی اصول یعنی سبیل الرحمت القرآن، ہماری مراد مسیحائی کا وہ انداز جو قرآن کریم نے طے کیا ہے۔ ہم اس سلوک، طریقے اور سبیل الرحمت کی بات کرتے ہیں جو قرآن نے ہم پر آشکار کیا ہے۔ ہم پر ہر امر کی حقیقت جاننے کے لیے سند قرآن کریم سے لینی ہے، لیکن اس سند کے لینے میں غلطی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اس سند کی تصدیق اور غلطی کا امکان ختم کرنے کے لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اس طریقے تحقیق پروسیس آف ریسرچ کو ہر پہلو سے مکمل کرنے کے بعد اپنے اس قائم شدہ نظریہ ہیپوتھیسس کی صحت کی مزید تائید و توثیق ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء، ائمہ کرام، اسلاف و اکابر اور صلحاء اتقیاء سے حاصل کرتے ہیں، تاکہ ناقص انسانی علم و عقل، فہم و ادراک اور طریقہ عمل کی کوئی کجی ہماری تحقیق میں نہ در آئے۔ قرآن و سنت کی مزید تائید اولیاء و صلحاء اور بزرگان دین کے عمل سے حاصل کرنا، اس آیت کا ہم سہارا لیتے ہیں، جس سے ہم اولا اللہ سے درخواست گزار ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔
جب قرآن و سنت کی شکل میں صراط مستقیم ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے تو ہم اس صراط مستقیم کو اللہ کے منشا کے مطابق من کل الوجود سمجھنے کے لیے عرض پرداز ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ گویا تمام دینی اور روحانی امور کے باب ہماری تحقیق اور عمل 3 بنیادوں پر مشتمل ہے: سند قرآن حکیم سے، تصدیق سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تائید اولیاء اور بزرگان دین سے۔ المیہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس قرآنی سبیل الرحمت القرآن کے فلسفے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے فقط قرآن کو لے لیا اور محض اپنی عقل کی قوتوں سے مراد قرآن تک رسائی کی کوشش میں ٹھوکریں کھائیں۔ کسی نے محض حدیث کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم تمام راستوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتے ہیں تاکہ سبیل الرحمت القرآن کا یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمارے ذہنوں کو ایسی غلطیوں سے خطاؤں سے صاف کر دے اور ہم پوری امت ایک قرآن ایک سنت کو لے کر اس دنیا میں اسلام کا علم بلند کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس قافلے کو اللہ تعالی منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔